بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ کوثر کا باکمال اور طاقتور عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج کے عمل خاص کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے گھر میں شور مچ جائے گی کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ جی ہاں، سورہ کوثر کا آج جو باکمال اور طاقتور عمل آپ کو میں بتاؤں گا، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے غیبی دولت کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ ایسے ایسے راستوں سے اللہ پاک دولت عطا فرمائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ سورہ کوثر تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے، سورہ کوثر تمام وظائف کا سردار کہلاتی ہے۔ سورہ کوثر انتہائی پاورفل اور طاقتور سورت ہے۔ اس کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر اور بڑی طاقت رکھی ہے۔ غیبی خزانوں سے خزانے حاصل کرنے کا واحد ذریعہ جو ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی بے چینی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ اس عمل خاص کو اپنی زندگی میں لا کے تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو اللہ کی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور کروا سکتے ہو۔ 6 رمضان اتوار والے دن آپ نے سورہ کوثر کا جو عمل ہے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز بڑی سے بڑی حاجت آج اللہ آپ کی پوری فرمائے گا۔ آپ کی سب سے بڑی حاجت، اگر آپ حج کرنا چاہتے ہو، اگر آج آپ عمرہ کرنا چاہتے ہو، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ کسی ملک کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس سورہ کوثر جو ہے، سورہ کوثر کا خاص عمل جو ہے، اس سورہ کوثر کی خاص عمل کو آپ جب اس کو کرنے سے پہلے اپنی نیت کریں گے، یا اللہ میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں، عمرہ کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں حج کرنا چاہتی ہوں، حج کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ فلاں ملک کا مجھے ویزا چاہیے، جب اس کی نیت کر کے سورہ کوثر کا آج کا میرے بتایا ہوا جو عمل ہے آپ نے اس کا اہتمام کر لیا، یقین کریں ایسے ایسے راستوں سے اللہ پاک اسباب پیدا فرما دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج کا باکمال جو عمل ہے آپ کی زندگیوں کو بدلنے والا ہے۔ آج کا باکمال اور طاقتور عمل جو ہے آپ کو غربت سے نکالنے والا ہے۔ رزق اور مال و دولت آپ کی 7 نسلوں تک پہنچے گا۔ آج کا باکمال عمل انشاءاللہ تعالی عزیز میرے وہ تمام دکھیارے بہن بھائیوں کے لیے ہے جو قرض میں ڈوبے ہیں، ان کو قرض ختم کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ جب اس عمل خاص کو کریں گے تو اللہ پاک ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ ایسے ایسے راستوں سے اللہ پاک پیسے ان کو عطا فرمائیں گے، ایسے ایسے راستوں سے پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب لگانے والی ذات ہے۔ اگر آپ حالات کی وجہ سے بند گلی میں آن پہنچے ہیں پھر بھی پریشان نہ ہو، سورہ کوثر کا آج کا عمل کریں، انشاءاللہ تعالی عزیز اس بند گلی میں اللہ پاک 1000 راستے نکال دے گا، 1000 راستے نکال دے گا، کیونکہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک حاجت روا ہے۔ اللہ پاک کے پاس تمام پریشانیوں کا حل ہے، تمام مشکلات کا حل ہے۔ اگر آپ ناممکن سے ناممکن کام بھی کروانا چاہتے ہو، ناممکن سے ناممکن حاجت اللہ سے منوانا چاہتے ہو، تو سورہ کوثر کا آج کا باکمال اور طاقتور عمل جو میں نے آپ کو آج اس ویڈیو میں بتایا ہے، اس ویڈیو کو کمپلیٹ سن کے آپ اس عمل کا اہتمام کر لیں، یقین کریں آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو ایسے ایسے راستوں سے عطا فرمائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہم اللہ پہ کامل یقین کر کے کامل ایمان کے ساتھ آج اس عمل کا اہتمام کریں گے، یقین کریں 7 نسلوں تک رزق، مال و دولت، صحت پہنچ جائے گی۔ جو لوگ بیمار ہیں اگر وہ بیماری میں شفا چاہتے ہیں تو آج کے اس عمل خاص کو کرنے سے پہلے صحت کی نیت کر لیں۔ جو لوگ دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو آج کا عمل خاص کرنے سے پہلے دکان کاروبار کی برکت کی نیت کر لیں۔ جو لوگ نیک اور صالح اولاد چاہتے ہیں وہ اس کی نیت کر لیں۔ جو لوگ ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اگر ذاتی گھر نہیں ہے وہ کرائے کے گھر میں، تو آج کا جو عمل خاص ہے، جو سورہ کوثر کا جو عمل ہے، اس کا آپ اہتمام کریں اور نیت کر لیں کہ یا اللہ مجھے ذاتی گھر عطا فرما۔ جب آپ اس عمل کو کر لیں گے آپ دیکھیں گے، آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے، ایسے ایسے راستوں سے پیسہ آتے ہوئے دیکھو گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ پیسے کی جو زاویہ ہے، جو پیمانہ ہے وہ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ اللہ
اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں آپ کی نیت، آپ کس طرح مانگتے ہو، آپ کا ایمان، آپ کی نیت، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے آپ کو عطا فرماتا ہے۔ وہ صحت کے خزانوں کا مالک ہے، وہ اولاد کے خزانوں کا مالک ہے، وہ مال و متاع کے خزانوں کا مالک ہے، وہ دولت کے خزانوں کا مالک ہے، وہ رزق کے خزانوں کا مالک ہے، وہ کامیابیوں کے خزانوں کا مالک ہے، وہ صحت کے خزانوں کا مالک ہے۔ اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ کے مانگنے کا انداز ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کے مانگنے میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے جب سورہ کوثر کا عمل میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی زندگیوں میں بہاریں لوٹ آئیں گی، آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لوٹ آئیں گی، آپ کی زندگیوں میں انشاءاللہ تعالی عزیز دولت، مال دولت کی ریل پیل شروع ہو جائے گی۔ اچانک ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس عمل خاص میں اتنی برکت اور اتنی تاثیر ہے۔ جو بھی میرا دکھیاری بہن بھائی ہے، جو بھی کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، آج اس کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج اللہ پاک آپ کو منٹوں میں، سیکنڈوں میں دولت عطا فرمائے گا۔ اس عمل خاص میں اتنی تاثیر اور اتنی طاقت ہے، جس نے بھی اس عمل کو اس سے پہلے کیا، اللہ پاک نے اس کو غیب کے دولت سے نوازا، غیبی اسباب پیدا فرمائے۔ آپ جس ملک میں ہیں، چاہے آپ انڈیا میں ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، چاہے آپ کینیڈا میں ہیں، چاہے آپ کسی یورپین کنٹری میں ہیں، سعودی عربیہ میں ہیں، عمان مسقط میں ہیں، افغانستان میں ہیں، کسی بھی شہر میں ہیں، کسی بھی بستی میں ہیں، کسی بھی محلے میں ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی 6 رمضان آپ کے ملک میں آئے، اتوار والا دن آئے، آپ نے اس خاص عمل کو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کا اہتمام کر لینا ہے، یکسوئی کے ساتھ، کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے تنہائی والی جگہ پکڑ لینی ہے، آپ نے بوضو کے مصلے پہ بیٹھ جانا ہے۔ 3 منٹ کا عمل ہے، جب آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی عزیز دکان کاروبار چمک جائے گا، اولاد چاہتے ہو اولاد مل جائے گی، اگر آپ ذاتی گھر چاہتے ہو ذاتی گھر مل جائے گا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، رزق کی تنگی کا گھر کے کونے کونے سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ ایک نئی زندگی شروع کرنے والے ہو، آج آپ ایک نئی زندگی شروع کرنے والے ہو۔ آج کا جو عمل خاص ہے آپ کو ایک نئی اور خوشیوں والی زندگی کی طرف لے کے جانے والا ہے، کیونکہ آج کا عمل خاص سورہ کوثر کا ہے، اور وہ منفرد اور باکمال طریقہ کار آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ جب کرو گے تو آپ کو یقین آئے گا۔ اب عمل خاص کو شروع کرنے سے پہلے میں آج کے دن کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ سب میری بھی مائیں بہنیں، دوست، جتنے بھی دوست ہیں، بیٹیاں ہیں، بزرگ ہیں، آج آپ نے آمین بولنی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنے نام کے ساتھ آمین بولنی ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اپنے پیاروں تک، تاکہ وہ بھی اس عمل کا فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنی محرومیاں اپنی زندگی سے ختم کر سکیں، رزق کی تنگی ختم کر سکیں، اپنی من پسند دعاؤں کو، حاجات کو سورہ کوثر کے باکمال وظیفے کے ذریعے اللہ کی عدالت میں قبول و منظور کروا سکیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، جتنے بھی میرے سننے والے ہیں یا اللہ ان کی بے چینیوں کو ختم فرما، ان کو ذہنی، جسمانی، داخلی، قلبی یا اللہ روحانی سکون عطا فرما۔ جتنے بھی یا اللہ بے گھر ہیں ان کو یا رب العالمین ذاتی گھر عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی قرض میں ڈوبے ہیں یا رب العالمین ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی خامد بیوی جو شادی شدہ ہیں، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یا رب العالمین میری بیٹیاں، میرے بیٹے جو شادی شدہ ہیں، میری بہنیں جو شادی شدہ ہیں، یا اللہ ان جوڑوں کے درمیان محبت پیدا فرما، خامد بیوی کے درمیان محبت پیدا فرما۔ یا اللہ دوریوں کا خاتمہ عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کا جتنی بھی دوریاں ان کو ختم فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں یا رب العالمین ان کو شفاء عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی قرض میں ڈوبے ہیں، میری ویڈیو کو سننے والے تمام مائیں بہنیں، بیٹیاں، میرے بزرگ، میرے دوست، یا اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے آسان اسباب پیدا فرما۔ ان کے قرض کو عافیت سے یا اللہ آسانی سے ختم پیدا فرما۔ ایسے راستوں سے ان کو پیسے عطا فرما کہ وہ قرض کو ختم فرما دیں، اس کو ادا کر کے۔ یا رب العالمین جتنے بھی بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی یا اللہ بیمار ہیں جو میری ویڈیو کو سن رہے ہیں یا ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے، یا اللہ یا رب العالمین صحت کے خزانے تیرے پاس ہیں، یا اللہ ان کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما مستقل بنیادوں پہ۔ یا رب العالمین جتنے بھی روحانی طور پہ بیمار ہیں یا اللہ ان کو روحانی طور پہ یا اللہ صحت عطا فرما۔ جتنے بھی یا اللہ نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ پریشان ہیں
ہیں، یا رب العالمین ان کی پریشانیوں کا خاتمہ عطا فرما، یا رب العالمین ان کو ذہنی سکون عطا فرما، یا رب العالمین آج کی دعا سب کے حق میں یا اللہ قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین۔ ابھی میں عمل خاص آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ نے جو باقی کی ویڈیو ہے اس کو پورا دیکھنا ہے، ایک ایک پوائنٹ ایک ایک چیز کلیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آج کا عمل خاص کرنے سے آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، لیکن آپ نے ایک چیز کا بڑا یعنی کہ خیال رکھنا ہے، آپ ویڈیو یعنی کہ وظیفہ خاص شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت جو ہے وہ باندھ لینی ہے۔ آپ اگر قرض کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگیوں سے، اگر اس کے اسباب چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ نیک اور صالح اولاد چاہتے ہیں، جتنے بھی بے اولاد ہیں وہ جب اس عمل کو کریں تو نیک اولاد کی نیت کر لیں۔ اگر بیمار ہیں تو صحت کی نیت کر لیں۔ اگر حامد بیوی ہیں، ان کے گھر میں جھگڑا ہے، ان کے درمیان محبت نہیں ہے تو محبت کی نیت کر لیں، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ چیز ایک ایک پوائنٹ ایک ایک چیز اس لیے کلیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس ویڈیو سے مکمل طور پہ فائدہ حاصل کر سکیں، آپ کو کوئی بے چینی یا کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، آپ زیادہ سے زیادہ اس آج کے عمل خاص سے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ مقصد کی نیت باندھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے اس جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے مقصد کی نیت رکھنی ہے۔ آپ نے مقصد کی نیت باندھ کے بہتر تو یہ ہوگا آپ اپنے جو بھی حاجات ہیں ان کو ایک دفعہ ذہن میں سوچ لیں، جو بھی آج اللہ سے آپ دعائیں قبول و منظور کروانا چاہتے ہو اس کو ایک دفعہ آپ سوچ لیں، اس کی نیت باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے عمل خاص کو شروع کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی کا اہتمام کرنا ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنے مقاصد کی نیت باندھ لیں، جو آپ کی حاجت ہے اس کی نیت باندھ لیں، اور آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے ناموں کا اہتمام کرنا ہے، اسم اعظم کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے ناموں کو ایک خاص طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، ایک خاص تعداد سے پڑھنا ہے، اس لیے ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے۔ سورہ کوثر کو صرف آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، 3 منٹ کا یہ عمل ہے، اور اس کے درمیان آپ نے اللہ کے ناموں کو ایک خاص تعداد اور خاص انداز سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک پوائنٹ کے لیے کروں گا، اگر آپ نے ایک حصہ بھی، ایک پوائنٹ بھی اگر آپ نے مس کر دیا تو آج کا وظیفہ خاص آپ اس کا فائدہ نہیں ہونے والا، پورا سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ یہ موقع بار بار آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے اتوار کا یہ خصوصی عمل ہے، 6 رمضان اتوار کا یہ خصوصی اور طاقتور عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اب آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ کوثر جو تمام وظائف کا سلطان ہے، سورہ کوثر جو تمام وظائف کا سردار کہلاتی ہے، سورہ کوثر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تحفے کے طور پہ عطا فرمایا تھا۔ جب کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا کہ تو بے اولاد ہے، تیرے پاس اولاد نہیں ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہو، آج میں آپ کو سورہ کوثر عطا فرماتا ہوں، سورہ کوثر آپ کو میں انعام فرماتا ہوں تحفے کے طور پہ، آپ پریشان نہ ہو، میں نے سورہ کوثر تجھے عطا کر دی۔ سورہ کوثر تمام وظائف کا سردار ہے، سورہ کوثر تمام وظائف کا سلطان ہے۔ سورہ کوثر بندشیں ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس میں بڑی تاثیر اور بڑی طاقت رکھی ہے۔ اولاد اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، اولاد کے لیے بڑا طاقتور عمل ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت جو ہے، اولاد کی نیت کر لیں، اللہ پاک اولاد عطا فرمائے گا۔ سورہ کوثر قرض کو ختم کرنے کے لیے بڑا مجرب عمل ہے، یہ بڑی طاقتور صورت ہے۔ اگر آپ کسی بھی جادو کی وجہ سے پریشان ہیں، بندش کی وجہ سے پریشان ہیں، نظر بد ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، سورہ کوثر بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے اس میں بڑی تاثیر اور بڑی طاقت رکھی ہے۔ حامد بیوی کے درمیان محبت کے لیے بڑا مجرب عمل ہے، نیک اور صالح اولاد کے لیے بڑا طاقتور بڑا کمال عمل ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اور ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بچے کو بھی آتی ہے، انتہائی مختصر صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے صرف ایک دفعہ سورت پڑھنی ہے۔ 3 اعمال بتاؤں گا، 3 دفعہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب ایک دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ کے 3 نام ہیں، ان کو ملا کے آپ نے پڑھنا ہے خاص انداز سے، خاص طریقے سے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تینوں کو ساتھ ملا کے۔ یہ نہ ہو کہ آپ یا اللہ کو پڑھ کے پھر یا رحمان کو، پھر یا رحیم کو، نہیں، آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آپ نے ملا کے تینوں کو ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے، آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا۔ آپ نے اپنے مقصد کی، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت باندھیں۔ جب بھی آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھو، ساتھ ساتھ مقصد کی نیت بھی حاضر رکھیں، اپنے مقصد کی نیت بھی باندھیں، تاکہ آپ کی دلی مراد اللہ پاک پوری فرمائے۔ کسی سے اس عمل کے دوران بات نہیں کرنی، 3 منٹ کا عمل ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، باوضو مسلے پہ بیٹھ کے تنہائی میں آپ کا تعلق، آپ کا رابطہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، آپ نے اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی۔ میری وہ تمام مائیں بہنیں جو وظائف کا اہتمام کرتے کرتے موبائل بھی اٹینڈ کرتی ہیں اور ساتھ گھر کا کام بھی کرتی ہیں، اس طرح وظیفے خاص کا عمل جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، وظیفے کا اثر نہیں رہتا، پھر کہتی ہیں کہ وظیفہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوا، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے، ورنہ آپ کے وظیفے میں اثر نہیں ہوگا۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم تینوں کو ملا کے ایک دفعہ پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت باندھ لینی ہے۔ بڑی سے بڑی حاجت بھی ہو، اللہ قبول فرمائے گا۔ آج سورہ کوثر کا وہ بکمال عمل بتانے جا رہا ہوں، آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی، جو کبھی نہ مل سکا آج ملے گا۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو یعنی کہ تینوں کو ملا کے ایک دفعہ پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے مقصد کی نیت کرنی ہے، بڑے سے بڑا مقصد۔ آج اللہ سے جو ناممکن بھی ہے وہ بھی مانگ لو، کیونکہ اللہ پاک ناممکن کو بھی ممکن کرنے والی ذات ہے، اللہ پاک مشکل کشا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایک دفعہ ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 2 دفعہ ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 دفعہ ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 4 بار ہو گیا۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 21 مرتبہ، 21 ٹائمز۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ تینوں نام ایک ہی دفعہ، اس کو ایک کاؤنٹ کرنا ہے، یہ تعداد میں ایک ہے، یعنی ان تینوں کو ملا کے یعنی کہ اس کو ایک دفعہ آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے، یہ ایک بار ہوگی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ ایک بار ہوگی۔ پھر دوبارہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم 2 بار ہوگی، تو جو فرمائیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 بار ہوگی، یعنی کہ آپ نے تینوں ناموں کو جب ایک دفعہ پڑھو گے تو وہ ایک بار ہوگی۔ آپ نے سورہ کوثر کو ایک بار پڑھنے کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو 3 دفعہ ملا کے پڑھنا ہے، وہ ایک نمبر شمار ہوگا، وہ ایک دفعہ کاؤنٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 ایسی حاجات آپ نے سوچ لیں، ایسے مقصد سوچ لیں، ایسی دعائیں سوچ لیں جو اس سے پہلے قبول نہیں ہوئی۔ آج سورہ کوثر کا باکمال عمل آپ وہ وظیفہ کرنے جا رہے ہو، تو سورہ کوثر کے اس عمل میں اللہ نے بڑی تاثیر اور بڑی طاقت رکھی ہے، اور اوپر سے ماہ رمضان بھی ہے، تو آپ نے 21 ایسی حاجات سوچنی ہے جو اس سے پہلے آپ کی حاجت قابل قبول نہیں ہوئی، جو دعا اب اس سے پہلے رد ہوئی ہے یا قبول نہیں ہوئی، آپ نے 21 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے۔ پھر دوبارہ آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد 21 دفعہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر دوبارہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر دوبارہ اپنے مقصد کی نیت، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت مان لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ پڑھ کے آپ نے یا اللہ
یا رحمان، یا اللہ یا رحمان یا کریم۔ اب آپ نے آخر میں کریم، اللہ کا ایک خاص نام ہے، اس کو آپ نے ساتھ جوڑنا ہے۔ پہلی دفعہ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھا ہے 21 مرتبہ۔ اب پھر دوبارہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد یا اللہ یا رحمان یا کریم پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ؟ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا کریم 3 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا کریم 4 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا کریم 5 بار ہو گیا۔ آپ نے اسی طرح سورہ کوثر کو دوسری دفعہ پڑھ کے یا اللہ یا رحمان یا کریم کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا عمل۔ اب تیسرا عمل آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا اللہ یا رحمان یا کریم پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر دوبارہ یا اللہ یا رحمان یا لطیف، یا اللہ یا رحمان یا لطیف۔ آپ نے شروع میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھا ہے، پھر اس دوسری دفعہ جو سورہ کوثر پڑھی ہے اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان یا کریم پڑھا ہے۔ پھر جب آپ نے تیسری دفعہ سورہ کوثر کو پڑھا اس میں آپ نے یا اللہ یا رحمان یا لطیف پڑھا ہے۔ آپ نے اللہ کا نام لطیف کا اس میں جوڑ دی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری دفعہ آپ نے سورہ کوثر کو تیسری دفعہ پڑھنے کے بعد یا اللہ یا رحمان یا لطیف آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا کس طرح پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا لطیف، یا اللہ یا رحمان یا لطیف، یا اللہ یا رحمان یا لطیف، یا اللہ یا رحمان یا لطیف آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی جس طرح شروع میں پڑھا تھا آخر میں آپ نے پھر دوبارہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا شارٹ درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں پڑھیں، لیکن افضل یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں آخر میں۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 3 دفعہ پڑھ کے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب پڑھ کے 3 دفعہ آپ نے خوب رو کے، خوب گڑ گڑا کے، سسکیوں کے ساتھ اللہ سے مانگنا، یا رب العالمین جو میں نے مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہ مانگ سکا یا اللہ اس کو بھی عطا فرما، یا اللہ میری تمام حاجات، میری تمام ضروریات ماہ رمضان کی برکت سے، سورہ کوثر کی برکت سے اپنی برگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین۔